بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر إلى آخر الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں بھی ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سب نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کی بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا آپ اس رات کو اخیر عشرہ کی تان راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد کی چھپر کی تھی، گھٹٹ کی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ اس وقت وہ مسجد مفتح نہیں ہوتی تھی، چھپر وغیرہ کوئی پیڑوں پر چیزیں ڈالی ہوئی تھی جن میں سے پانی پیچھے اتر آتا تھا۔ اب جب وہ شب تک کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ کیچڑ کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نمایاں ہوئے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 21 کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مؤثر دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا یعنی وفات پائی اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ کیونکہ اخیر عشرہ ہی کی اعتکاف کے لیے ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث سے معنی سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا آدمی ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہٰذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگ کے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، اہتمام یعنی باقاعدہ طور پر اس کو جگایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری اور مسلم ان کی اکثر روایات کے ترجمات ہیں۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اخیر عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کو مضبوط باندھ رہے تھے اور راتوں کا احیاء فرماتے تھے، یعنی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے تھے۔ لوگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یا اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے قریب نہیں جاتے تھے اور بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو یہ اس ذات کا حال ہے جو بخش بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنا دیا ہے، وہ رمضان المبارک میں کس قدر اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو یہ اہتمام کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے اہتمام تھا، ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، امت کے لیے جو ہے نا سب کچھ مانگا جا رہا تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی لفظش باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور سب سے پہلے جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کھولی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے انعامات دیے جائیں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو احساس سے باہر گنتی نہیں کی جا سکتی، کہ وہ ذات ہیں اور اس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ جاگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے رات کو جاگا کرو لیکن تھوڑا، نصف ہو آدھی رات سے بھی کم جاگا کرو، بہت زیادہ نہ جاگا کرو۔
اللہ تعالیٰ کو آپ کا سونا زیادہ محبوب ہے آپ کے جانے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سوئے ہوئے ہوں, اللہ فرماتے ہیں مجھے زیادہ محبوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اہتمام فرماتے ہیں کہ قوم مبارک سوکھ جاتے, غلط کر جاتے ہیں. اور یہ غلط کیوں ہوتا نا, ہمارے لیے جان جاتے تھے کہ میری امت جو ہے نا وہ کمزور امت ہے, آخری امت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اہتمام فرماتے تھے. اللہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی